اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال نے ہم اور آپ پر بڑا ہی شکر احسان عظیم فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العزت کا جو نظام ہے بنایا ہوا، یقیناً وہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے بنایا گیا ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی قرآن مقدس اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، فرما دیجئے اے میرے محبوب، حق آیا اور باطل چھپ گیا، کیونکہ باطل کو چھپنا ہی ہے، حق کو اپنا سر بلند کرنا ہی ہے۔ چاہے حق اپنے سر کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کرے، اپنے گھر والوں کو قربان کر دے، مگر حق حق ہی رہے گا، اور باطل چاہے وہ اپنے کتنے ہی پاور کے ساتھ کیوں نہ آئے، وہ اپنی کتنی ہی طاقت کے ساتھ کیوں نہ آئے، اپنے کتنی ہی فوج لے کر کیوں نہ آئے، باطل کو چھپنا ہی ہے، باطل کو دفن ہونا ہی ہے، باطل کو نیست و نابود ہونا ہی ہے، باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غم زدہ ہونا ہی ہے۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ۔ جیسے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے جو گفتگو ہوئی، طویل بھی ہوئی، مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کسی کی واہ واہ کریں یا نعرے بازی کریں، مقصد یہ تھا کہ چھٹی کا دن ہے، ہم بیٹھے سکون سے اور اللہ کے انعام یافتگان بندوں کا ذکر خیر سن۔ تو اسی اعتبار سے جو ہم نے سماعت کیا، جو اس گناہ گار نے آپ کے سامنے کہا تھا، آہ کرنے والے مت بنو، واہ کرنے والے بنو۔ واہ سے مراد یہ دنیا کی واہ واہ نہیں، واہ سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت، آپ کی قیادت، آپ کی سیادت، جی ان تمام منصبوں کو ہم سلام کریں، وہ واہ ہے۔ آہ کہہ کر غم منانا یہ غم نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ غم نہیں ہے، یہ بات ضرور ہے جو بندہ مومن بھی ان واقعات کو سن لے تو اس کی آنکھ نم ہونے سے نہیں رکتے، آنسو بہہ نکلتے ہیں،
اس کا مطلب غم نہیں ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہونا یہ غم نہیں ہے، غم وہ جو لفظ آہ پر استعمال ہوتا ہے، آہ کے اعتبار سے جو غم کرتے ہیں اس طرح نہ بنے۔ دیکھیے شاید میں نے الفاظ کہا ہوگا، پھر سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری عین حیات میں جو جنگیں ہوئی، اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر، جو بدر کی لڑائی ہوئی، وہاں وہ دشمنان اسلام کافر تھے، کفار تھے، ان سے جنگ تھی۔ جنگ احد ہوئی، یہ بھی کفار سے ہوئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عین حیات میں، ظاہری حیات میں جو غزوات ہوئے، جو جنگیں ہوئی، کفار مکہ سے تھی۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے بھی جو غزوات لڑے وہ بھی کفار مکہ سے تھی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ تھا، آپ کے مد مقابل جو تھے وہ کفار مکہ نہیں تھے، وہ غیر مومن نہیں تھے، غیر مسلم نہیں تھے، مسلمان کا لیبل لگا ہوا تھا، کلمہ زبان پر جاری ہوتا تھا، نماز پڑھا کرتے تھے۔ تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ کیونکہ اسلام کے معاملے میں کوئی بھی بات آپ لے لیں، غیر اتنا اعتراض نہیں کرتا، غیر اتنا غلط کمنٹ نہیں کرتا جتنا اپنے کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود ہمارے پیشواؤں کا، ہمارے رہنماؤں کا، ہمارے علماؤں کا، ہمارے مشائقین کا، ہمارے سادات کا جب ہم ادب نہیں کر سکتے تو پھر غیر کیا خاک ان کا ادب کرے گا؟ کیسے ہم غیر کو کہیں گے کہ یہ ہمارے عالم ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، جی یہ ہمارے پیر کامل ہیں، ان کا تم ادب کرو؟ ارے تم کہو نہیں، تم ادب کرو، تمہارے ادب کو دیکھ کر وہ ادب سیکھ لیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، گھر کا پردہ اڑتا ہے پہرے داروں سے۔ اس لیے جب پہرے داری کرتے ہیں، خادم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح کام کیجئے، راز کو راز رکھیے، عزت و احترام ہر معاملے کو ملحوظ رکھیے۔ تو امام حسین کے مد مقابل کون تھا؟ جنتی کے پیٹ میں جہنمی، ملعون، ابلیس، ابلیس ابن ابلیس بھی بول سکتے ہیں آپ، قاتل، قابض، زانی، جواری، شرابی، یہ سب برائیاں اس کے اندر موجود تھی۔ یزید پلید، جس کا نام یزید ہے۔ اب دیکھیے سب کہنے والے کہتے ہیں کہ یزید نے یا ابن زیاد نے، یزید اور ابن زیاد دو بڑے سردار تھے نا میدان کربلا میں، نہ یزید نے امام حسین اور آپ کے گھر والوں کو شہید کیا، نہ ابن زیاد نے شہید کیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں کہ یزید تلوار لے کر میدان کربلا میں نہیں آیا، ابن زیاد بھی تلوار لے کر میدان کربلا میں نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر وہ طاقت تھی ہی نہیں، ان نادانوں کے پاس طاقت تھی نہیں۔ اب کہتے ہیں پھر یزید کو تہمت کیوں باندھتے ہو؟ اب مثال سمجھا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ میں بارہ کہتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں، بلکہ جہاں اللہ اور اس کے محبوبین کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں دنیا کی باتیں کرنا، دنیا کی سیاست کی بات لانا یہ مقصد نہیں ہوتا، نہ کوئی کہانی بنا کر میں پیش کرتا ہوں۔ مثال بذاوقع سمجھانے کے لیے دینا پڑتا ہے، اور وہی مثال جو ہمارے درمیان چلا کرتی ہے تو کیا اسے ہمارے ذہن کھل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے وطن عزیز پیارے ہندوستان میں حکومت جس کسی کی بھی ہو،
چاہے وہ کون سا موقع ہو، آج کا ہی پیریڈ مت لیجیے آپ، جب سے یہ حکومتیں قائم ہوئی اس وقت سے آج تک، ٹھیک ہے، پھر آنے والے وقت میں بھی وہی مثال آپ لے سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر ہوتا ہے، پھر ریاستی سطح پر ایک چیف منسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے 2 سال سے تقریباً جو ساری دنیا کورونا وائرس کی لپیٹ میں مبتلا ہے، جس وبا میں، تو بتاؤ آپ کا ریاستی چیف منسٹر آپ کے گھر پر آ کر آپ کو آرڈر دیا کہ کوارنٹین ہو جاؤ، گھر میں رہو، باہر مت نکلو، کرفیو ہے؟ بتائیے، کیا آپ کے پرائم منسٹر صاحب آپ کو لیٹر بھیجے آپ کے گھر پر؟ نہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ اپنے ماتحت کو حکم دیتا ہے، وہ اپنے ماتحت کو حکم دیتا ہے، وہ اپنے ماتحت کو حکم دیتا ہے، اس طریقے سے نظام چلتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ یزید پلیت اور ابن زیاد بھی اپنے ماتحتوں کے ذریعے اپنے آپ کو پاٹ سا بتانے کے لیے اپنے ماتحتوں کے ذریعے اہل بیت اطہار کے خون کے پیاسے تھے۔ تو آج کچھ ہوتا ہے ہماری ریاست میں، سیدھا چیف منسٹر کے نام صحرا چلا جاتا ہے، اور بھی اس سے اچھا ہوتا ہے تو پرائم منسٹر کے نام صحرا چلا جاتا ہے۔ تو پھر میدان کربلا میں اگر ابن زیاد نے حملہ نہیں کیا، یزید پلید نے حملہ نہیں کیا، لیکن اس کے ماتحت اس کے ماننے والوں نے تو کیا ہے نا، اسی کے کہنے پر تو کیا ہے نا۔ اب تم یزید پلید کو پارسا بتاتے ہو؟ اگر یزید پلید نہیں کرتا، نہیں ہوتا، اس میں شامل نہیں ہوتا، تو پھر تاریخ اٹھا کر بتاؤ مجھے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قاصد بنا کر، اپنا نائب بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر جب کوفہ کی طرف بھیجا، مسلم بن عقیل پہنچے اپنے دونوں لاڈلے شہزادے معصوم ننھے بچے عون محمد کے ساتھ۔ بچپن کا عالم تھا، کوئی بڑے نوجوان نہیں تھے، بچپن کا عالم تھا عون محمد رضی اللہ عنہما، اپنے شہزادوں کو لے کر نکلے۔ اس لیے عربی میں ایک جملہ ہے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی بھروسے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ان کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے لے چلے۔ پھر جیسے حالات دیکھے امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا، امام حسین کو بھیج دیا۔ ابھی امام حسین راستے میں تھے، مسلم بن عقیل شہید ہوئے۔ تو اب بتاؤ، کوفہ کی جامع مسجد میں آج بھی اس مسجد کو جا کر دیکھ لے، اتنی بڑی وسیع مسجد ہے جہاں کم سے کم 1 لاکھ 2 لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 40,000 کوفیوں نے 40,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کی اتباع میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے یزید پلید کو معلوم ہوا کہ امام حسین کا قاصد مسلم بن عقیل آیا ہے اور لوگ اسے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، 40,000 کوفی نماز میں تھے۔ میں نے کہا نا، جب ہم متحد ہو جائیں گے، یہ مسجد خدا کا گھر ہے، یہ ہمیں اتحاد کے لیے بنایا گیا ہے، ورنہ خدا کو نہ اپنے گھر کی ضرورت ہے نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے۔ ورنہ تم جہاں چاہے سجدہ کر لو، جہاں چاہے تم نماز پڑھ لو۔ یہ 5 وقتہ نمازیں، یہ جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز جو بجماعت کھڑا کر کے ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کیا جاتا ہے نا، یہ کس لیے؟ تمہیں متحد بنانے کے لیے، متحد بنانے کے لیے۔ تو جب یزید پلید نے دیکھا 40,000 لوگ مسلم بن عقیل کی اتباع میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یزید پلید نے کیا کیا؟ مسجد کے باہر جو تھے ان کو نہیں روکا۔ شیطان کا کام بھی یہی ہے نا، شیطان کیا کرتا ہے؟ جو باہر ہے اس کو چھوڑتا ہے، جو اندر ہے اس کو بہکاتا ہے۔ جو خدا کے گھر میں بیٹھا ہے اس کو بہکاتا ہے، باہر والے کو نہیں بہکاتا۔ بولتا یہ تو میرے تابع ہے، یہ تو میرے ساتھ ہی چلنے والا ہے۔ اندر والے کو بہکاؤ، اندر والے کو بہکائیں گے تو اس ایک کی وجہ سے
اس کے پیچھے 4 بہک جائیں گے. باہر والا ایک ہی بہکتا ہے, اس کے پیچھے کوئی نہیں بہکتا کیونکہ ان خود باہر ہے. اندر والے کو بہکائیں گے تو اس کے پیچھے 4, اور ایک کو بہکاؤ 4, اور ایک کو بہکاؤ 4, اور ایک کو بہکاؤ 4, ایسے 4 بہکتے جائیں گے. تو یزید پلید نے یہی کام کیا. مسجد کے باہر جو تھے ان پر اپنا رعب نہیں بتایا. جو مسجد میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع میں نماز ادا کر رہے تھے, اب اس ملعون کو کیا کیا کہتے ہیں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. مسجد میں جو نماز پڑھ رہے تھے نا, ان کو حالت نماز میں مسجد کے باہر کر دیا. ان کو حالت نماز میں مسجد کے باہر کر دیا. جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی, دیکھیے اللہ والوں کی نماز کیسے ہوتی ہے, اپنا رعب بتا کر 40,000 لوگوں کو صف بصف خارج کرتا جا رہا ہے, اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اپنی نماز پوری ادا کرتے ہیں. آواز سنتے ہیں پر پرواہ نہیں کرتے, نہ آواز محسوس کرتے, بس آواز کی اطلاع تو ملتی ہے. اس وقت تو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں تھا نا, اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تو نہیں تھی. تو یزید پلید نے جب سب کو خالی کر دیا, مسلم بن عقیل سلام پھیرے دونوں جانب, دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد خالی ہے, اور مسلم بن عقیل کو وہاں سے اٹھایا گیا, اور محمد اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ سخت بے دردی, بے رحمی, بے دلی کے ساتھ ان پر قاتلانہ حملہ کیا. معلوم ہے جب مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادے عون و محمد کے ساتھ شہید ہوئے, امام حسین راستے میں ہیں, امام حسین کو اطلاع ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادے عون و محمد رضی اللہ عنہما کے ساتھ شہید ہو چکے ہیں, مگر میرے حسین نے میدان کربلا کے سفر کو نہیں روکا. میرے حسین نے میدان کربلا کے سفر کو نہیں روکا. تو یہ کیا تھا؟ حق تھا. اسی لیے آج میرے حسین کا سر بلند ہے, آج میرے حسین کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں امام حسین کے شہادت کا غم مناؤ تو آہ کہہ کر غم نہ مناؤ, واہ کہتے ہوئے اپنے آنکھوں کو نم دیدہ کرو. کیوں کہ امام حسین کی شہادت خدا کی جانب سے اسلام کے لیے, اہل اسلام کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. کیوں؟ امام حسین میدان کربلا کا سفر نہ کرتے, میدان کربلا میں نہ جاتے تو یزید اپنے آپ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ لقب لے لیتا, وہ لقب کہلواتا جو ہم خلفائے راشدین کے لیے کہتے ہیں امیر المومنین. تو جب وہ یزید بن جاتا, وہ شرابی, وہ زانی, وہ کبابی, وہ جواری, وہ قاتل, وہ قابض, اگر مسلمانوں کا بڑا بن کر بیٹھ جائے تو مسلمانیت باقی رہے گی؟ بتائیے. جب اتنی قربانیاں پیش ہو کر اسلام آیا تو ہمارے اندر ابھی تک انسانیت نہیں آئی. تو وہ یزید پلید اگر تخت پر ہوتا تو مسلمان کہاں سے باقی رہتا؟ اسلام کا نام لینے والا کون رہتا؟ یہ مسجد, یہ محراب و ممبر کہاں سے رہتے؟ یہ مینار کہاں ہوتے؟ یہ اذان کی آواز کون دیتا؟ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمارے لیے عظیم تحفہ ہے. اس لعنتی پر لعنت بھیجتے رہو, صرف محرم کے آنے پر نہیں. جیسے آبدر خانوں پہ جملہ لکھا جاتا ہے, پانی پیو تو یاد کرو پیاس حسین کی, یہ الفاظ لکھتے ہیں نا جہاں ٹھنڈے پانی کے فریج کولر وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو صرف محرم کے آنے پر اس میں لعنت نہیں کرنا ہے, بلکہ جب جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ, جب جب خدا کے گھر کا رخ کرو, جب جب قرآن پڑھنے کے لیے ہاتھ میں لے لو, اس وقت اس یزید پلید پر لعنت بھیجتے رہو. تو یہی ہمارا بدلہ ہو سکتا ہے. صرف نادانوں سے اپنے مفاد کے خاطر ہاتھ ملانا یہ صحیح نہیں ہے. تو خدا را امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہمارے لیے عظیم تحفہ ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ نے چاہا تو پھر اس یزید پلید کے اور بھی کارنامے آپ کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ وقت ہو رہا ہے.
ہر جمعہ عاشورہ نہیں ہوتا، ہر جمعہ عید نہیں ہوتا. اس لیے بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ اللہ زندگی باقی رکھا، آئندہ جمعہ آپ کے سامنے حاضر ہوا تو پھر اس یزید پلید کو بعض لوگ کیا کہتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اس کے کارنامے اور کیا رہے میدان کربلا کے بعد وہ بھی بتاؤں گا. کیونکہ لعنت بھی نہیں بھیجی جاتی، اور لعنت ہم نہیں، زمین کے ذرات ایک ایک کنکر اس پر لعنت بھیجتا ہے، بھیج رہا ہے. درند پرند چرند جانور چونٹی تک اس پر لعنت بھیج رہی ہے. کیونکہ خدا کی مخلوق اللہ تعالیٰ عقل دیتا ہے. یہ بات اور ہے کہ ہم ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے، ہم ان کی عقل کو سمجھ نہیں سکتے. تو خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھر والوں سے سچی محبت کریں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بھی نماز کو قضا ہونے نہیں دیا، نماز ادا کی تو ویسے ہی پکے حسنی حسینی بنتے ہوئے 5 وقتہ نماز کے پابند ہونے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا